بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ہم لوگ الاربعون النوویہ میں 24 حدیثیں مکمل پڑھ چکے ہیں. آج 25ویں حدیث الحدیث الخامس والعشرون پڑھنے جا رہے ہیں. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. تو حدیث پڑھ لیں گے پہلے. جی، کوئی حدیث پڑھ لیں مشائخ. شیخ علیم. بسم الله جی الرحمن الرحيم. جی حديث الخامس والعشرون جی عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. چلیے، 25ویں حدیث ہم لوگ ابھی سنے ہیں اربعون النووی میں. یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام تشریف لائے. انہوں نے کہا: اللہ کے رسول، جو مالدار لوگ ہیں وہ اجر میں اور ثواب میں ہم لوگوں سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں. اس کی وضاحت اس طرح کر دی کہ ہم لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے رکھی ہے کہ وہ ان کے پاس مال ہے تو پھر وہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس طرح وہ ہم لوگوں سے ثواب میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے بھی بالکل ایک راستہ رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو. صدقہ کیا چیز ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، وکل تکبیرۃ صدقہ، وکل تحمیدۃ صدقہ، وکل تہلیلۃ صدقہ، وامر بالمعروف صدقہ، ونہی عن المنکر صدقہ، وفی بضع احدکم صدقہ. اچھا، یہاں پر جو صدقے کا لفظ بار بار اس حدیث میں آیا ہے، تو صدقے کے معنی کیا ہے؟ صدقے کے معنی کہ اس ایصال الخیر، خیر پہنچانا یا بھلائی پہنچانا. جس طرح اس حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ وہ لوگ مال صدقہ کرتے ہیں تو خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرنا دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. صدقہ بالاموال یہ تو ایصال الخیر ہے یا ایصال النفع للغیر ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اس میں بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس میں بھی صدقہ ہے. وہ صدقہ کیسے ہے؟ ایصال الخیر للنفس. آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، ذکر و اذکار میں رہے گا اور مختلف ذکر و اذکار کا ورد کرتا رہے گا تو یہ خود اس کے نفس کے لیے بھلائی کو وہ گویا کہ پہنچا رہا ہے. تو یہ اس طرح صدقہ ہے. تو خیر کا پہنچانا یہ صدقہ ہے. صرف آپ سخاوت کریں،
اپنا مال غریبوں پر لٹائیں، یہی صدقہ نہیں ہے۔ یہ بالکل حدیث کی روح سے کہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے صدقے کے کئی پہلو رکھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، حتیٰ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سب چیزوں کو صدقے میں شمار کیا کہ اگر ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے تو بھی یہ صدقہ ہو گیا ہماری طرف سے۔ اسی طرح الحمدللہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یہ ساری چیزیں صدقے میں شمار ہوں گی۔ اسی طرح کوئی بھلی بات کا حکم دے دیے، بری بات سے روک دیے تو بھی صدقہ۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وہاں تک بھی کہا جہاں تک ایک انسان اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے۔ بضع جمع ہے بضعۃ کی، بضع اصل میں قطعۃ من اللحم یا گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کنایہ کیا گیا ہے وہ الفاظ کو صراحتاً نہ ذکر کرتے ہوئے یہاں پر وہ انسان کی شرمگاہ کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا ایک انسان اپنی شہوت پورا کرے گا اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب لکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر غلط کام میں یہ اپنی شہوت غلط طریقے سے اگر پورا کرتا تو پھر اس کے اوپر گناہ لکھا جاتا۔ اب یہ صحیح طور پر کر رہا ہے، جس طرح انبیاء کا طریقہ رہا شادی کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا، صحابہ کرام کا طریقہ رہا، شریعت کا تقاضا ہے، اس کے مطابق اگر پورا کر رہا ہے تو پھر یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ اچھا یہاں پر کیا ایک انسان جو ہے اپنی یہ شہوت پورا کرے اور اس پر ثواب لکھ دیا جائے گا، یا پھر اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نکاح کر کے اپنی ضرورت پورا کر رہا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا، یہ نیت کرنا ضروری ہے؟ یا پھر یہ بغیر نیت کے ہی بس وہ شادی وادی کر لے اور اپنی ضرورت پورا کرتا جائے تو اس پر ثواب لکھا جائے گا؟ یہ تھوڑا سا اہل علم کے درمیان یہ اس مسئلے میں دو رائے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ جس طرح حدیث میں کہا گیا کہ بالکل فی بضع احدکم صدقہ، بس وہ انسان اپنی ضرورت پورا کرے تو بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن دوسرے بعض اہل علم نے کہا انما الاعمال بالنیات، جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب ملتا ہے اس کا سب دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ایک انسان اگر اس طرح کی نیت کرے گا اور یہ سوچے گا کہ میں یہ اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہوں تو پھر اس صورت میں اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہ صدقے کا لفظ یا اس طرح کوئی کام کریں اور اس پر نیت ثواب کی رکھیں، اس کے لیے کئی احادیث میں دلائل بھی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا۔ یہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، حتی اللقمہ تضعها فی امرأتک، یہاں تک کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ تو یہاں پر ان دیگر احادیث میں یہ اجر کے لیے نیت کو بتلایا گیا ہے۔ تبتغی بها وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے تم خرچ کرتے ہو، یہ سوچتے ہوئے خرچ کرتے ہو کہ ان بیوی بچوں کو پر خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رکھ دی ہے، تو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان پر خرچ کرتے ہو تو تم کو ثواب ملے گا۔ یہ بات اس حدیث میں بخاری کی بیان کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ سارے کام اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے کرے گا تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں ابتغاء مرضات اللہ یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چاہتے ہوئے ایسا کام کرنا، یہ گویا کہ ایک شرط کے طور پر ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی وہ چیز
کہ تم جو بھی خرچ کرو گے نیت اللہ تعالیٰ کے ثواب کی رہے گی تو پھر تمہیں اس پر ثواب ملے گا. تو یہ بعض اہل علم کا کہنا ہے. اس طرح آدمی نیت کرے یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ دلائل کے اعتبار سے مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دیگر آیات اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیت، اجر کی نیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی بنیاد پر، یا اللہ تعالیٰ سے اجر کی بنیاد پر جو آدمی جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب دے گا. یہ باتیں اس حدیث سے متعلق 2-4 باتیں تھیں. پھر آگے ہم لوگ حدیث نمبر 26 بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت کافی ہے. جی پڑھیں شیخ. الحدیث السادس والعشرون عن ابی ہریرہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. چل آپ کے پاس جو نسخہ ہے اس میں تھوڑا سا کل خطوۃ یمشیھا ہے، ہمارے پاس وہ کل خطوۃ یخطوھا الی الصلاۃ، تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی ہے. چلیے تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. 26ویں حدیث. کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، انسان کا ہر جوڑ، سلامہ اس سے مقصود یا تو ہڈی ہے یا پھر دو ہڈیوں کے درمیان جو جوڑنے کی جگہ ہے، جوڑ ہے، مفصل جسے کہتے ہیں، یا المفاصل جمع ہے اس کی. دو ہڈیوں کے درمیان جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے اس کو کہتے ہیں مفصل، تو اسی کے معنی ہیں سلامہ. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جوڑ رکھے ہیں انسان کے بدن میں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ لکھ دیا ہے. تو علیہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، گویا کہ علیہ جب ہم کہتے ہیں تو گویا عموماً ہمارے پاس ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے وجوب کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام واجب ہے، کیونکہ علی کا صیغہ عموماً وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ وجوب کے لیے نہیں، بلکہ یہاں کیا کہتے ہیں، ایک مستحب شکر کے لیے، مستحب شکر کے طور پر، ایک جس طرح دیگر گفتگو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک لائق اور ایک محترم انسان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یا اس پر ضروری ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دے. تو ویسے ہر مانگنے والے کو دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک کوشش، یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ مستحب ہے کہ بالکل کسی انسان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کہا، بلکہ یہ ایک مستحب کام ہی ہے. تو یہ اس طرح شکر مستحب جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس طرح یہ بات ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ بات زیادہ لائق اور زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے ہر جوڑ کا ایک صدقہ ادا کرے. یہ اس طرح کی بات ہے. اچھا، یہاں پر کل یوم تطلع فیہ الشمس، یعنی ہر دن، جس دن بھی سورج طلوع ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر 24 گھنٹے میں اس طرح کی بات کہی کہ ایک بہتر ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ کچھ صدقہ کرے اپنے جوڑوں کی طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی مثالیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ دو آدمی کسی بنیاد پر غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، لڑائی جھگڑے کا، قطع رحمی کا، نفرت کا، جنگ کا ماحول بنا لیے ہیں، تو ایسے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنا یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں کہا کہ
الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصائم القائم، یا پھر دیگر بعض روایتوں میں الصائم الذی لا یفطر کالقائم الذی لا یفطر، کہ ایسا نمازی جو تھکتا نہیں، ایسا روزے دار جو افطار کرتا نہیں۔ اتنے بڑے ثواب کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہے یا یہ کون سا عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصلاح ذات البین، آپسی معاملات کو سدھارنا یا آپسی اصلاح کو انجام دینا۔ وفساد ذات البین ہی الحالق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آپسی تعلقات کی خرابی ہے یہ لوگوں کے دین کو گویا کہ مونڈ کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ اسی کے پیچھے سے عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں تو چغلی، جھوٹ، پھر اس کے اوپر نقصان پہنچانا، ان کے تعلق سے کچھ نہ کچھ مکر کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو کیا ہے، انسان کے دین کو گویا کہ ختم کرنے کی شروعات بنتی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العدل بین الاثنین صدقہ، یا دو آدمیوں کو ملانے کی کوشش کرنا، یا اس کا بظاہر معنی بھی لیں آپ کہ دو انسانوں کے درمیان عدل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صدقہ، آدمی کو آپ آدمی کی سواری کے تعلق سے آپ کچھ مدد کریں، اس کے لیے اگر اس کی گاڑی کا مسئلہ ہو، اس کو کچھ دھکا دینے کی ضرورت پڑے، یا کوئی چیز آئل وائل ڈال کے دھکا دینے کی ضرورت پڑے، تو اس طرح اس کو سواری کے تعلق سے آپ مدد کریں، یا پھر اپنے سواری پر اس کا سامان وامان لاد کر پہنچا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ مسجد کو چل کر جانا یا قدم بڑھانا، اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جو بھی قدم بڑھائے جاتے ہیں مسجد کی طرف وہ بھی لکھے جائیں گے۔ تو کیا اگر کوئی انسان گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہے تو کیا اس کی نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی؟ کیا مشائخ؟ بس ایسے ہی تھوڑا سا دلچسپی پیدا ہو جائے، لکھی جائیں گی انشاءاللہ، لکھی جائیں گی۔ جی جی مشائخ، دیگر بھی کچھ جواب دیں مشائخ۔ خیر جیسے جو واپس آئے گا وہ ایک خطوہ ہے۔ جی جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل جو ہے نا، یہ جو شیخ بتلا رہے جی ہیں، جی شیخ ابن عثیمین نے یہی کہا ہے کہ خطوہ، ہر بڑھنے والا قدم، مطلب یہ ایک قدم ہم رکھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں دوسرا، تو یہ ایک خطوہ ہوتا ہے۔ تو ٹائر جو ہے پوری طرح ایک مرتبہ گھوم جائے گا تو یہ گویا کہ ایک خطوہ ہے، مسجد کی طرف بڑھنے والا یہ بھی ایک قدم ہے، کیونکہ وہ انسان بھی مسجد ہی کو پہنچ رہا ہے، یہ بھی مسجد کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن بدرجہ اولا یا افضلیت اس انسان کے حق میں ہے جو پیدل چل کر آتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن صحابی کو یہ مشورہ دیا بعض لوگوں نے کہ بھائی آپ کا گھر بہت دور ہے، آپ تھوڑا سا کوئی سواری خرید لیں اپنے لیے، کوئی گدھا یا کچھ نہ کچھ خچر وچر خرید لیں کہ جس سے آپ برابر نماز کو سوار ہو کر پہنچ سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ سواری پہ بیٹھ کے آنا مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے پسند یہ ہے کہ میں برابر یہاں آؤں، چل کر آؤں، میرے قدم لکھے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ذالک لک۔ ان کو اصل میں مشورہ یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ وہ مسجد سے قریب گھر خرید لیں یا گھر بنا لیں، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو سلمہ کو یہ جو مشورہ دیا، دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم لوگ وہیں رہو، تمہارے جو نقش پا ہیں، جو تمہارے نشانات ہیں قدم کے، وہ لکھے جائیں گے۔ تو یہ بدرجہ اولا اس انسان کے حق میں لکھے جائیں گے جو پیدل آتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ مسجد آنے کے لیے گویا کہ تکلیف اٹھا کر آ رہا ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو انسان گاڑی میں آ رہا ہے اس کے بھی نقش پا لکھے جائیں گے، اور چکا جب گھوم جاتا ہے گویا کہ وہ ایک اس کا خطوہ ہو گیا۔ یہ بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ اچھا،
وَيُمِتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَہ، یہ تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز تکلیف دہ ہو راستے میں تو یہ اس کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں اس میں ایک مزید جملے کی زیادتی ہے یا مزید جملے کا اضافہ ہے، وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى یا يَرْكَعُهُمَا الْمَرْءُ مِنَ الضُّحَى، کہ بھائی اتنے سارے کام کرنا تو صدقہ ہیں، لیکن اتنے سارے کوئی نیک کام صدقہ نہ کر سکے اتنے سارے نیکیاں نہ کر سکے، صرف 2 رکعت اگر چاشت کی نماز بھی پڑھ لے تو یہ گویا کہ 365 کے جو جوڑ ہے انسان کے، ان سب کی طرف سے گویا کہ یہ 2 رکعت کافی ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں مستحب ہیں اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کرے، اور اسی طرح جو دیگر صدقے کی باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی صدقے کے طور پر کرنے کی کوشش کرے۔ گزشتہ حدیث میں بھی صدقے کے تعلق سے یہی بات مختلف پیرائے میں کہی گئی، اس حدیث میں بھی مزید وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی کہ صدقہ کن کن چیزوں کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے میں نے ذکر کیا کہ ایصال الخیر یا ایصال النفع للغیر، اللہ تعالیٰ بھی جو صدقہ کہہ کے جو بات احادیث میں استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقے کی بات جو کہی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا فاقبلوا صدقتہ، کہ جو نماز قصر کی اجازت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک خیر ہے، ایک بھلائی ہے، ایک صدقہ ہے، تو تم اس کو قبول کر لو۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی نماز کے تعلق سے کہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو بھلائی پہنچے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، ہم کسی اور کو بھلائی پہنچائیں یا کسی کے ساتھ بھلا کریں یا اپنے طور پر اپنی آخرت کے لیے کوئی بھلا کام کریں تو وہ بھی ہمارے حق میں صدقہ ہی لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث پڑھ سکتے ہیں کیا مشائخ؟ دیکھیے اور 15 منٹ ہیں، کیا کریں؟ کیا مشائخ کہاں ہیں؟ کیا 27ویں حدیث پڑھیں گے یا رکیں گے؟ صاحب سوالات نہیں ہیں کیا آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس سوال ہیں کہ فرمان ہے سر۔ ٹھیک ہے کیا اب سوالات لیں گے کیا؟ نہیں وہ جی کیا بول رہے ہیں شیخ علیم؟ علیم جو ہے نا روکنا چاہ رہے ہیں سوالات کو بیچ میں لا کر۔ ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں، تو ٹھیک ہے یہاں تک روکنا ہے تبھی روک سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ علیم آئیں گے بول